بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سوال: حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے غلام محمد بن زید کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مولا سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، سورہ انفال 8 آیت نمبر 75۔ اور رشتہ داروں کا ایک دوسرے پر غیروں کی نسبت زیادہ ہے۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ سوال: جابر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، کہ مجھے قسم ہے باپ کی اور اس کی اولاد کی۔ سورہ البلد 90 آیت 3۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا باپ سے مراد علی ہیں اور اولاد سے مراد ائمہ طاہرین ہیں۔ سوال: مالک جہمی کہتے ہیں کہ ان سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا آیت کریمہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچاؤ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو۔ یہ آیت کن کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ سورہ النساء 4 آیت 58۔ میں نے عرض کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا کیا سب لوگ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں؟ سمجھدار بنو، یہ آیت کریمہ ہماری شان میں نازل ہوئی ہے۔ سوال: بریدہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں تھا تو میں نے آپ سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا یہ لوگ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہے اس پر حسد کرتے ہیں۔ سورہ النساء 4 آیت 54۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد ہم لوگ ہیں اور ہم ہی ہیں کہ جن کو خدا کی جانب سے عطا کردہ امامت پر لوگوں کے رشک اور حسد کا سامنا ہے، جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے، فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی اور حکومت اور ملک عظیم کو ان کے اختیار میں دے دیا۔ سورہ النساء 4 آیت 54۔ انہی میں سے انبیاء، رسول اور امام مقرر کیے، پھر کس طرح یہ آل ابراہیم کے متعلق اقرار کرتے ہیں لیکن آل محمد کے متعلق جھٹلاتے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرٌ۔ سورہ النساء 4 آیت 54۔ لیکن ان میں سے بعض اس پر ایمان لائے اور انہی میں سے بعض لوگوں کا راستہ روکتے ہیں، جبکہ جہنم کا جلتا ہوا شعلہ ان کے لیے کافی ہے۔ سوال: ابو خالد کابلی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق سوال کیا، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلَ، پس ایمان لے آؤ خدا اور اس کے رسول اور اس نور پر جسے ہم نے نازل کیا۔ سورہ تغابن 64 آیت نمبر 8۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا اے ابو خالد، خدا کی قسم، یہاں نور سے مراد آل محمد سے تعلق رکھنے والے امام ہیں قیامت تک۔ خدا کی قسم، وہ خدا کے نور ہیں جنہیں نازل کیا گیا، اور وہ آسمان و زمین میں خدا کے نور ہیں۔
اے ابو خالد، خدا کی قسم مومنین کے دل میں امام کا نور دن میں سورج کے نور سے زیادہ روشن ہے۔ خدا کی قسم وہ مومنین کے دلوں کو منور کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اس نور کو خفیہ رکھتا ہے تو ان کے دل تاریک ہو جاتے ہیں۔ اے ابو خالد، خدا کی قسم کوئی بندہ ایسا نہیں جو ہم سے محبت اور تولا رکھتا ہو، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پاک اور پاکیزہ کر دیتا ہے، اور اس وقت تک کسی بندے کا دل پاکیزہ نہیں بنتا جب تک کہ وہ ہمارا فرما بردار نہ ہو جائے اور ہمارے آگے تسلیم نہ ہو جائے۔ تو جب ہمارے آگے تسلیم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے روز حساب کی سختیوں سے امان میں رکھے گا، اور وہ قیامت کبریٰ کے دن وحشت سے محفوظ ہوگا۔ سوال: برید بن معاویہ کہتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں تھا کہ ان سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا: أَلَمْ تَرَى إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ۔ سورہ نساء 4 آیت 51۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا؟ وہ شیطان اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی فلاں فلاں پر۔ جواب: امام علیہ السلام نے جواب میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کی: وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کی نسبت کہنے لگے کہ یہ تو ایمان لانے والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ سورہ نساء 4 آیت 51۔ اور کفار کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ سوال: زرارہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا: ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ سورہ نساء 4 آیت 58۔ بے شک خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچاؤ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرو۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر امام کو حکم دیا ہے کہ وہ امانت بعد والے امام کے حوالے کرے، اور اسے اختیار نہیں کہ کسی اور کو منصب امامت دے دے۔ کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو، بے شک اللہ تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے۔ یہ حکمران ہیں، کیا نہیں دیکھتے کہ حکمران کہہ کر خطاب کیا ہے؟ سوال: فزاری ایک مرفوع حدیث میں کہتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق پوچھا گیا: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورہ نور 24 آیت 63۔ پس وہ لوگ جو اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ڈریں اس بات سے کہ فتنہ ان کے دامنگیر ہو یا دردناک عذاب میں گرفتار ہو جائیں۔ سوال: امام علیہ السلام نے فرمایا یہاں فتنے سے مراد کفر ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ
ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔